السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خانقاہ میں پادری جان کمانڈر کے ساتھ امانتوں کی تلاش میں لگا ہوتا ہے کہ اسی لمحے اسے ایک روشنی دروازے پہ پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور ایک دم سے دروازے کے پاس جاتا ہے۔ دروازے کے پاس ایک مشعل ہوتی ہے جسے وہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور روشنی اس کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ مشعل کو اندر دھکیلتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ خفیہ دروازے کے کھلنے پر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور کمانڈر کہتا ہے ہمیں مقدس امانتوں کی طرف جانے والا راستہ مل گیا ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دم سے اس دروازے سے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ولاد بھی کراتولروں کے ساتھ اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ کمانڈر نے پادریوں کو مار ڈالا تھا۔ وہ خون کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتا ہے خون ابھی تازہ ہے، وہ سب مر گئے ہیں، ہمیں دیر ہو گئی ہے۔ ایک جاسوس پوچھتا ہے کیا یہ لوگ رازوں کے محافظ نہیں تھے؟ ان کو کس نے مارا ہے بھائی؟ تو ولاد کہتا ہے آخر یہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے ایک اندازہ لگانے کا حق ہے، چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ شہنشاہ کومینوس۔ اگلے لمحے بغاچ اس خفیہ راستے کو دیکھتے ہوئے کنتورالی سے کہتا ہے کنتورالی یہ جگہ گہرائی میں جا رہی ہے۔ یہ سن کے کنتورالی کہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہم سے پہلے ہی انہیں ڈھونڈ چکے ہوں؟ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب بھی خفیہ راستے سے اندر جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ صندوق کھلا پڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر ولاد کافی پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے دو بازنطینی سپاہی وہاں پہنچ کر ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، مگر ولاد اکیلے ان دونوں کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ کنتورالی صندوق میں سے ڈبہ کھول کر دیکھتا ہے مگر وہ خالی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے لگتا ہے کہ وہ دستاویزات ہم سے پہلے ہی ڈھونڈ کر نکل گئے ہیں۔ یہ سن کر ولاد کہتا ہے بہت خوب، چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ محل میں کومینوس پادری جان، یورگو اور کمانڈر کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کومینوس کہتا ہے یہ کتنا مضحکہ خیز ہے پادری، کیا مطلب ہے کہ تمہارے پاس اس کاغذ کا آدھا نہیں ہے؟ تو پادری جان کہتا ہے جنہوں نے مقدس نشانیوں کو چھپایا تھا انہوں نے یقیناً اس تک پہنچنے کا راستہ پیچیدہ بنایا ہوگا۔ یورگو کہتا ہے عزت مآب، میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی صاحب علم سے مشورہ کرنا چاہیے، ممکن ہے سب کچھ اسی کاغذ پر درج ہو مگر پادری جان اسے پڑھنے سے قاصر ہو۔ یہ سن کر کمانڈر غصے سے کہتا ہے یورگو کیا تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا مطلب ہے کہ ہم تم سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ کومینوس ایک دم سے کہتا ہے جگڑنا بند کرو، اگر پادری جان سچ کہہ رہا ہے اور کاغذ کا دوسرا حصہ قسطنطنیہ میں ہے تو ہمارا اس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر کمانڈر کہتا ہے تم ہمیں ایک ناممکن خواب کی وجہ سے ویٹیکن سے یہاں گھسیٹ لائے ہو۔ کومینوس غصے سے کہتا ہے ہمارے پاس راز کا آدھا حصہ موجود ہے، اگر پوپ میں اتنی جرت ہے تو وہ اپنی فوج بھیجے اور محمد سے دوسرا حصہ چھین لے۔ اس لیے ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے عزت مآب، ترکوں نے خانقاہ پر دعویٰ بوت دیا ہے۔ یہ سن کے وہ سب چونک جاتے ہیں اور کومینوس کہتا ہے کیا؟ کیسے؟ تو سپاہی کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق ہم نے خانقاہ کے چاروں طرف پہرے دار بٹھا دیے تھے، انہوں نے سب کو قتل کیا اور اندر گھس گئے۔ کومینوس کھڑے ہو کر غصے سے کہتا ہے تم چند آدمیوں کو بھی نہیں پکڑ سکے؟ تو سپاہی کہتا ہے جناب اندھیرا تھا، ہم ان کے نشانات کھو بیٹھے۔ مگر پادری جان مسکراتے ہوئے کہتا ہے اب کاغذ کے دوسرے حصے کے لیے پوپ کو اپنی فوج قسطنطنیہ بھیجنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ یورگو پوچھتا ہے کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو پادری جان کہتا ہے بظاہر ترک بھی اسی خزانے کے پیچھے ہیں، وہ دوسرا ٹکڑا خود ہمارے پاس لے کر آئیں گے۔ یہ سن کر کومینوس کمانڈر سے کہتا ہے مجھے وہ ترک زندہ چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کمانڈر جانے لگتا ہے تو کومینوس اس سے کہتا ہے ایک بات یاد رکھنا، ان کی لاشیں میرے لیے بیکار ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی کمانڈر چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامبول میں محمود پاشا سلطان سے کہتا ہے سلطان معظم ویٹیکن کا ایلچی کارلینو حاضر ہے، ویٹیکن کے ایلچی کارلینو کا ہمارے نئے نظام اور اصول استقبال کے مطابق خیر مقدم کیا جائے گا۔ کارلینو کو آپ کے ذاتی محافظ بلتاجی اور سربراہ دستہ ملیں گے، ساتھ ساتھ ہمیں باہر ایسا ہی منظر دکھایا جاتا ہے۔ محمود پاشا سلطان کو مزید بتاتے ہیں کہ ہم نے باب السلام دروازے سے باب سعادت تک سنگ آداب رکھوائے ہیں۔ یہ پتھر بتاتے ہیں کہ کافر ایلچی کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، ہر پتھر اس کافر کی حد ہے، ہر پتھر اس کا دائرہ ہے۔ محل کا داخلی دروازہ باب سعادت اسلام کی عظمت اور قوت کی نمائندگی کرتا ہے، لہٰذا ہر پتھر پر کافر ایلچی سربراہ دستے کے حکم پہ رکے گا۔ باہر ایلچی کے ساتھ بالکل وہی کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، سربراہ کے اشارے پر سپاہی ایلچی کو پتھر کے پاس جھکا دیتے ہیں۔ محمود پاشا مزید کہتے ہیں اور باب سعادت یعنی اہل ایمان کی طاقت کو سلام کرے گا۔ ایلچی کو کچھ قدم چھوڑا جاتا ہے، پھر پتھر کے پاس جھکایا جاتا ہے، پھر چھوڑا جاتا ہے، پھر پتھر کے آنے پہ جھکایا جاتا ہے۔ محمود پاشا مزید کہتے ہیں ہماری شان دنیا بھر میں آشکار ہے، جو کافر دشمنی کے ساتھ آئے گا اسے در پہ جھکنا ہی پڑے گا۔ کرتے کرتے ایلچی محل میں آ پہنچتا ہے۔ آخرکار ایلچی سمجھ جاتا ہے اور سیکھ جاتا ہے۔ آخری پتھر کے پاس پہنچتے ساتھ ہی سپاہیوں کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اس کا سر جھکا ہوتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور دروازے پہ کھڑے یوسف کے پاس جاتا ہے۔ محمود پاشا سلطان کو بتا رہے ہوتے ہیں جب ایلچی محل میں پہنچے گا تو اسے دربار کے خاص رئیس کی جانب سے تنبیہ کی جائے گی، وہ کہے گا کہ کوئی کافر گندے جوتوں سمیت مسلمان عثمانی سلطان کے حضور حاضر نہیں ہو سکتا۔ ایلچی کے لیے دوسرے جوتے رکھے جاتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر سلطان کے دیوان کے باہر آ پہنچتا ہے۔ اب اس پہ خوف بھرپور انداز میں طاری ہوتا ہے۔ محمود پاشا اس سے کہتے ہیں اب میری بات غور سے سنو ایلچی کارلینو، سب سے پہلے یہ کافرانہ ٹوپی اتار دو۔ ڈرتے ڈرتے ایلچی ایک دم سے ٹوپی اتار دیتا ہے۔ محمود پاشا اس سے کہتا ہے
ہے، تم اندر جو کہو گے وہ سب کچھ مجھے کہو گے، ہمارے خاقان جہان پناہ محمد خان کے چہرے کی طرف ہرگز نگاہ نہیں اٹھاؤ گے۔ عثمانی سلطان وہ ہے جو اللہ کی شریعت کو نافذ کرتا ہے، اگر ان رسوم سے ذرا بھی تجاوز کیا تو جان لے کہ یہ سر باقی نہیں رہے گا جس پہ یہ ٹوپی رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایلچی کو جھکا کے سلطان کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اسے بولنے دو۔ تو ایلچی کہتا ہے میں پوپ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ محمود پاشا اس سے کہتا ہے پوپ کو ہمارے جلیل القدر سلطان محمد خان سے کیا تمنا ہے؟ جواباً ایلچی کہتا ہے جناب وہ نہیں چاہتے کہ آپ پونس پر جنگ مسلط کریں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان اٹھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ کارلینوں کی نظریں مسلسل سلطان کے قدموں پہ ہوتی ہیں۔ سلطان پاس پہنچتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں اور اسے سلطان کو دیکھنے دیا جاتا ہے۔ اسے پسینے میں شرابور دیکھ کر سلطان اپنا رومال نکالتے ہوئے کہتے ہیں تم پسینہ بہا رہے ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے رومال دیتے ہیں اور ایلچی اپنا پسینہ صاف کرتا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں ترک کھانا پسند ہے؟ ایلچی ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ سلطان اس سے کہتے ہیں مجھے بھی اطالوی کھانے بہت پسند ہیں، مگر کھانے کے لیے میں اتروانتو یا روم نہیں جانا چاہتا۔ بے معنی مطالبات چھوڑ دو، ہمارے لیے فتوحات کا دور شروع ہو چکا ہے، اور یہ کبھی نہ بھولنا کہ ویٹیکن ہرگز ہمارے خلاف جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی فتوحات میں صرف تاخیر ہو سکتی ہے، شکست نہیں۔ پھر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ پھر سپاہیوں سے کہتے ہیں اسے بہترین کھانا پیش کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان واپس تخت پہ جا بیٹھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم اب واپس جا سکتے ہو۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں اسفندیار اوغلو کا علاقہ دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ سردار قاسم ابراہیم کے بیٹے سلیمان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر پیدری کو دیکھ کر پوچھتا ہے ہمارے پہلو میں یہ کافر سپاہی کون ہے؟ تو سلیمان کہتا ہے پونس کے بادشاہ کومینوس کے سرداروں میں سے ایک ہے۔ پیدری قاسم کہتا ہے ہم نے اس کا نام سنا ہے، تم پونس کی شہزادی سے نکاح کرو گے، میں تمہیں خوش و خرم ازدواجی زندگی کی دعا دیتا ہوں۔ سلیمان کہتا ہے قاسم صاحب ایسا نہیں ہوگا، عثمانی شہزادے بایزید نے میری دلہن کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سردار قاسم چونکتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا بات کر رہے ہو؟ شہزادے بایزید کا وعدہ میری بیٹی سے طے پایا ہے، وہ ہمارا ہونے والا داماد ہے۔ تو سلیمان کہتا ہے آپ کے داماد نے ہمارے اتحاد میں خلل ڈالنے کے لیے پونس سے ہمارے رشتے پر بدنما دبا لگا کر شہزادی جولیا کو اپنے حرم کے لیے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب وہ شہنشاہ کومینوس کے سپاہیوں کا سامنا نہ کر سکا تو اس نے شہزادی کو مار ڈالا۔ سردار قاسم کہتا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جب اس نے ہمیں وعدہ دیا تھا۔ سلیمان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے یہ توہین صرف ہماری نہیں بلکہ آپ کی بھی ہے قاسم صاحب، انہوں نے ہمارے دامن کو خون سے داغدار کیا اور آپ کی عزت کو بھی پامال کیا۔ کیا وہ کسی سردار کی بیٹی نہیں تھی؟ ہاں قاسم صاحب، کیا آپ کی بیٹی کوئی ایسی شے ہے جسے وہ خرید و فروخت کرے جیسے کوئی چیز خریدی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری خاتون کو بھی لے آئے؟ سردار قاسم کہتا ہے سلیمان صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ تم نے سنا ہو کہ میرے نئے رشتہ دار آ رہے ہیں اور تم بہتان لگا رہے ہو تاکہ ہماری اتحاد کو بگاڑ سکو؟ سلیمان کہتا ہے کرمان اوغلو بدنامی سے نہیں بلکہ تلوار سے تعلق توڑتا ہے قاسم صاحب۔ سردار قاسم کہتا ہے وہ راستے میں ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پلٹتا ہے تو سلیمان کہتا ہے میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، سب سے پہلے آپ مجھے سنیں گے۔ ہمارے یہاں آنے کا دوسرا مقصد آپ کو خبردار کرنا ہے، جبکہ آل عثمان نے ہم سے دشمنی مول لی ہے، اگر آپ نے آل عثمان کے ساتھ ذرا بھی ہاتھ ملا لیا تو رشتہ داری تو ایک طرف رہی، صرف تعاون بھی کیا تو آپ کرمان اوغلو کے دشمن ہوں گے اور ہمارے غضب کا سامنا کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلیمان پیدری کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں محمود پاشا بایزید اور باقیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اتماجہ سے پوچھتے ہیں بالی صاحب کہاں ہیں؟ تو اتماجہ کہتا ہے وہ شامل پاشا کے ساتھ جاسوسوں کو دیکھنے گئے ہیں پاشا۔ بایزید محمود پاشا کو بلاتا ہے اور اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا بھی بانٹتا ہے۔ پھر ان سے کہتا ہے تو ثابت ہوا کہ میں آپ کے گمان سے کہیں زیادہ سخت جان ہوں صدر اعظم پاشا، کس سبب آپ نے میری موت کی آرزو کی یہ جاننے کو بے قرار ہوں، کیا یہ میرے بھائی کے مستقبل کی وجہ سے ہے؟ تو محمود پاشا کہتا ہے نہیں شہزادے، ہرگز نہیں، شہزادوں کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا میرا منصب نہیں ہے۔ بایزید کہتا ہے پھر کس سبب آپ نے میری جان لینے کی تائید کی؟ تو محمود پاشا کہتا ہے میرے شہزادے، میں نے وہی کیا جس کا تقاضا میرا فرض تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ بایزید پوچھتا ہے پاشا آپ کا فرض کیا ہے؟ ہمارے سلطان کو اس کے بیٹے اور سلطنت کے درمیان انتخاب پہ مجبور کرنا؟ محمود پاشا کہتا ہے ہرگز نہیں میرے شہزادے، میرا فرض ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے مستقبل اور خوشحالی کو یقینی بناؤں۔ آپ کی نافرمانی نے ہمارے سلطان کے حکم کے خلاف ریاست کو مشکل میں ڈال دیا اور دشمنوں کو بہتان تراشنے کا موقع دیا، مجھے معاف فرمائیے میرے شہزادے، لیکن میں وہ شخص نہیں جس نے سلطان کو بیٹے اور سلطنت کے بیچ فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا، یہ آپ خود تھے، میں اجازت چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمود پاشا اٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف سردار قاسم کی بیٹی گلپیرا خود بھی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے، وہ کافی زیادہ خوش اور پرجوش دکھائی دیتی ہے۔ اس کی ماں اس کے پاس آ کر کہتی ہے گلپیرا میری پیاری بیٹی، یہ ہمارے
داماد شہزادے باعزید کے لیے آپ کے بابا کی طرف سے خصوصی تحفہ ہے۔ تو گلپہرہ کپڑے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے یہ سب سے حسین کپڑا ہے جو میں نے آج تک دیکھا ہے ماں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے وہ اسفندیار اوغلو قاسم صاحب کی سب سے قیمتی شے چھین کر لے جا رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے میری جان، شاید تمہارا شوہر آئندہ سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنے۔ تو وہاں والا سردار قاسم چلاتے ہوئے کہتا ہے اس کی سلطنت خاک میں ملے۔ یہ سن کے وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور اس کی بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا، کیا کہہ رہی ہو، یہ غیظ و غضب کس بات کا ہے؟ تو سردار قاسم بیٹھتا ہے اور جہیز کے سامان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ گند صاف کرو یہاں سے، اگر وہ آل عثمان ہے تو میں اسفندیار اوغلو قاسم صاحب ہوں، کیا صرف اس لیے کہ وہ سلطنتیں ہمیں رون ڈالیں گے؟ پھر اٹھتا ہے اور اپنی بیٹی کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی نہیں ہے خاتون؟ کیا یہ سردار کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا یہ کسی غیر کی بیٹی ہے کہ جس کی بے حرمتی کا سوچیں اور یوں آسانی سے بے عزت کریں؟ اس کی خاتون کہتی ہے میرے سردار ہرگز نہیں، اپنے غصے کو تھامیں۔ ماں کے اشارے پر گلپہرہ چلی جاتی ہے اور سردار قاسم بیٹھتے ہوئے کہتا ہے اگر میں عثمان اوغلو سے تعاون کروں تو کرمان اوغلو سے دشمنی ہوگی اور شاید اس جنگ میں نقصان اکیلا مجھے ہی سہنا پڑے۔ اس کی خاتون کہتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا سردار، اگر وہ آل عثمان ہیں اور کرمان اوغلو تو آپ اسفندیار اوغلو ہیں۔ قاسم کہتا ہے خاتون وہ سلطنت ہیں اور میں صرف ایک طاقتور سردار ہوں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔